अजीज नाज़रीन, माई चैनल बेंगलुरु की जानिब से आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। आज हमारे वतन को अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुए 76 साल यानी 76 ईयर्स मुकम्मल हो चुके हैं और हमारा अजीज मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी का 77th ईयर शुरू हो चुका है। आज के इस तारीखी दिन मुल्क भर में जश्न मनाया जा रहा है। रियासत कर्नाटक के मशहूर दीनी इदारे मदरसा सबीलुर रशद में भी आज आज़ादी का जश्न मनाया गया। इस मौके पर अमीर शरीयत कर्नाटका के मौलाना सगीर अहमद रशदी साहिब के ज़ेर निगरानी महफिल जश्न आज़ादी का इनेकाद किया गया। जनाब के रहमान खान साहिब मेहमान खुसूसी, कांग्रेस लीडर और एडिटर रोजनामा पासबान जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ, जनाब मुबीन मुनव्वर जनरल सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक शरीक रहे और अपने ज़रीन ख्यालात से नवाजा। माई चैनल बेंगलुरु की जानिब से पेश है सबीलुर रशद में आज़ादी की तकरीब की एक तफसीली रिपोर्ट। आज बशीर अहमद आत्मापुर जमात पंजुम को आवाज और किरात कलाम पाक से इस जश्न आज़ादी का और इस जलसे का आगाज फरमाएं। मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमिस सलाता लिदुलूकिश शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्ना क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن
زوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه فإذا مسه الشر كان يئوسا صدق الله العظيم. مقام اونچا محمد کا خدا نے خود معین کر دیا رتبہ محمد کا، انہی کے نور سے ہے فضائے آسمان روشن، انہی کے نور سے ہے فضائے آسمان روشن، زمین کے ذرے ذرے سے آیا بنگا۔ ಜನಗಣ ಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧ್ ಗುಜರಾತ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ವಂಗ ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಚಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗಾ ತವ ಶುಭ ನಾಮೆ ಜಾಗೆ तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। حضرت امیر سید دامت برکاتہم کے حکم سے میں الحاج نبیل منور صاحب سے خصوصی التماس اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت شریف سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اجازت چاہتا ہوں نعت شریف کا مطلع اور چند شعر پیش کرنے کی کوشش کہ فرقت میں کیسے گزارا کریں گے حبیب خدا کو پکارا کریں گے کہ فرقت میں کیسے گزارا کریں گے حبیب خدا کو پکارا کریں گے جہنم جلائے کسی کلمگو کو جہنم جلائے کسی کلمگو کو یہ ہرگز نہ گوارا کریں گے یہ ہرگز نہ گوارا کریں گے لبوں پر ہے جن کے درودوں کی ڈالی وہ خدمت کو اپنی سنوارا کریں گے وہ قسمت کو اپنی سنوارا کریں گے ہے جنت کی کیاری میں ہے جنت کی کیاری میں آنکھاں کا روزہ وہاں ہم بھی دامن پسارا کریں گے وہاں ہم بھی دامن پسارا کریں گے مبین ہم غلام رسول خدا ہیں مبین ہم غلام رسول خدا ہیں جہاں چاہے اپنا اجارہ کریں گے حبیب خدا کو پکارا کریں گے کہ فرقت میں کیسے لحاظ نبی منور صاحب سے کہ آپ نے بہترین نعت شریف سنا کر ہم طلباء دارالعلوم سبیل الرشاد کو محظوظ فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. مہربان محترم، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہندوستان کی آزادی کے 76 سال کی خوشی ہم سب منا رہے ہیں اور اسلامی ثقافت اسلامی احکام پر چلنے کی پوری آزادی ہمیں ملے، اس کی دعا ہم سب کو کرنی چاہیے. ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ جشن آزادی کے اس مبارک موقع پر ہمارے درمیان
ملک کی مشہور شخصیت عالی جناب الحاج کے رحمان خان صاحب دامہ اقبالہ تشریف فرما ہے۔ آپ کا تعلق سبیل الرشاد سے روز اول سے رہا ہے۔ قدیم طلبہ سب جانتے ہیں، اور جو طلبہ نئے ہیں ان کی جانکاری کے لیے عرض ہے کہ آپ امیر شریعت اول حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ہی عقیدت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت حکیم الملت حضرت امیر شریعت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کا گہرا تعلق رہا ہے۔ اس مدرسے سے آپ کو بڑی محبت ہے، اور ہمیشہ ہی یہاں کے اساتذہ سے شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ جہاں بھی آپ کی ملاقات رشادی علماء سے ہوتی ہے تو بڑی محبت سے آپ پیش آتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری پر ہم سب اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملی سماجی فلاحی خدمات کو قبول فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ آپ کو رکھے، اور ملت کا کام اللہ آپ سے لیتا رہے۔ اسی طریقے سے مدرسے سے قریبی تعلق رکھنے والے اور یہاں کے تمام ہی اساتذہ سے تعلق خاطر رکھنے والے الحاج عبید اللہ شریف صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور مدرسے کی دعوت پر آپ نے یہاں قدم رنجہ فرمائی ہے۔ ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو عافیت کے ساتھ رکھے۔ اور اسی طریقے سے الحاج مبین منور صاحب، دیگر حضرات علماء کرام اور بہت سے تشریف لانے والے مہمانان نظام کا ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی شرکت سے آج کی اس تقریب کو آپ نے زینت بخشا۔ اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اس موقع پر میں سب سے پہلے الحاج عبید اللہ شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آزادی سے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ الحاج عبید اللہ شریف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امیر شریعت مولانا صغیر احمد صاحب، سابق مرکز وزیر ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب، جناب مبین منور صاحب، اساتذہ کرام، عزیز طلباء، آج یوم آزادی کا جشن نہ صرف اس مدرسے میں بلکہ سارے ہندوستان میں، بلکہ دنیا میں جہاں کہیں ہندوستانی بستے ہیں وہاں یہ جشن منایا جا رہا ہے۔ یقیناً آزادی، ملک کو آزاد ہوئے 76 سال مکمل ہوئے ہیں، 77 سال شروع ہو گئے۔ آزادی انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے اس ملک میں آواز اٹھانے والی وہ شخصیت بنگال سے سراج الدولہ۔ آزادی کی پہلی جنگ اسی سرزمین سے حضرت ٹیپو سلطان شہید نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی۔ آزادی کے لیے کسی ایک مذہب کے ماننے والے یا کسی ایک زبان کے بولنے والوں نے آزادی کی جنگ نہیں، بلکہ سارے ہندوستانیوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی۔ اس میں علماء دین کا ایک اہم کردار ہے جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے۔
दिल्ली में इंडिया गेट है जहां पे मुजाहिदीन आज़ादी के नाम लिखे गए हैं। 95,635 नाम वहां पे हैं, जिसमें 65,000 से ज्यादा नाम जो है मुसलमानों का। ना इंडिया गेट निकाला जा सकता है, ना वहां लिखे गए नाम निकाले जा सकते हैं। कुछ अनासिर इस वक्त फिर एक बार इस मुल्क को मजहब के नाम पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में जो है नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं इनकी ये कोशिश नाकाम रहेगी, क्योंकि इस मुल्क का अक्सरियत रहने वाले बाशिंदे जो है वो सेक्युलरिज्म और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारगी से रहना पसंद करते हैं। मैं समझता हूं कि मदारिस का आजादी में हमारे मदारिस का एक अहम किरदार रहा। इसी वजह से मैं समझता हूं मुल्क के हर बड़े और छोटे मदारिस में जो है आज ये जश्न मनाया जा रहा है। ये उनके लिए एक सबक है, जो देशभक्ति के गीत गाते हैं या सिर पीट लेते हैं कि हम देशभक्त हैं, लेकिन कभी उनके दफ्तरों के ऊपर जो है ये झंडा नहीं लहराया। यहां न सिर्फ ये झंडा यहां लहराया जा रहा है, हमारे दिलों पर भी लगाया गया है। मैं समझता हूं ये आजादी हमारे लिए हमारे बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी देन है। हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को भी हम फरामोश नहीं कर सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। मैं हज़रत अमीर शरीयत का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें यहाँ आके कुछ कहने का मौका दिया। हम सब जो है हमारे बुजुर्ग जनाब डॉक्टर के रहमान खान साहब को सुनने के लिए हैं, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर हम सब जो है आज़ादी के बाद पैदा हुए ये हैं, शायद ही रहमान खान साहब आज़ादी के पहले पैदा हुए हैं, या कम से कम वो जानते हैं कि आज़ादी किस तरीके से, किस मुश्किलात से ये मुल्क आज़ाद हुआ है, वो बेहतर हमें समझाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद खान साहब, जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, जनाब मुबीन मुनव्वर साहब, इस मदरसे के असातिज़ा इकराम, उलमाए इकराम, अजीज़ तलबा, बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले मैं आप तमाम को 77वें आज़ादी के दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह हमारे मुल्क को अमन और चैन से रखे और ऐसे हज़ारों आज़ादी मनाने के मौके फराहम करे। आज हम, जैसा कि उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने कहा, सारे हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के हर कोने में, हर मुल्क में जहाँ भी हिंदुस्तानी बसते हैं वहाँ आज़ादी वो मना रहे हैं। हिंदुस्तान आज़ाद हुए 76 साल हुए हैं और आज़ादी की साथ साथ हम एक जमहूरियत मुल्क है और
जमहूरियत हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन या आइन देती है जिसके तहत मुल्क चलते हैं। आज़ादी एक बड़ी लड़ाई के बाद हमें मिली। इसकी एक लंबी तारीख है। जब अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क पर कब्जा किया, लगभग 200 साल हमारे मुल्क को लूटते रहे और तरक्की से दूर रखे। जिस वक्त सारा यूरोप तरक्की कर रहा था, हिंदुस्तान गुलामी के दबदबे में था और हमारे वसाइल के से जो यूके तरक्की कर रहा था, तो हम गरीब से गरीब होते जा रहे थे। तो आप और हम तमाम को फ़ख्र हासिल होना चाहिए कि आज़ादी की तहरीक 1857 में सबसे पहले मदारिस से शुरू। हमारे मदारिस, हमारे उलमाए कराम का एक बहुत बड़ा रोल है आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी में। अफसोस कि हम भी भूल गए हैं, मुल्क भी भूल गया है वो आज़ादी के मुजाहिदों। आज हम ये तासुर दे रहे हैं कि हमारे मदारिस हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम से अलग है। ये बिल्कुल गलत है। मदारिस में दर्स होता है, कुरान सीखा जाता है, दीन सीखा जाता है, उसके साथ हुब्बुल वतनी भी पढ़ाया जाता है। तो हमें किसी से ये नहीं कि हम कहीं कम हैं, हमें फख्र है और वक्त है कि हम आज वो हमारे जो मुजाहिद आज़ादी ने, हमारे उलमाए कराम ने जो कुर्बानियाँ दी, उनको याद करें और उनके सिफात को हम अपनाने की कोशिश करें। आप सिर्फ तालिब इल्म अरबी कॉलेज के नहीं हैं, आप यहाँ से फारिग होके मुल्क के कोने कोने में जाएंगे, दुनिया के कोने कोने में जाएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि हमको आज़ादी का जो एजाज मिला है हमारे लिए, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा समझें और अपनाएं और इस मुल्क के लिए हम उसी तरह की कुर्बानी देंगे जिस तरह से दूसरे लोग देंगे। इस मौके पर आज़ादी जो है हर इंसान का बुनियादी हक है। अल्लाह ताला के सिवाय इंसान किसी के सामने सर नहीं झुकाता। तो अल्लाह ताला फितरत से इंसान को आज़ाद बनाया है, सोचने का जज्बा दिया है, सोचने की ताकत दी है और उस सोच को सही तरह से इस्तेमाल करके दुनिया में अमन और चैन का जो पैगाम, इस्लाम का पैगाम है, वो देने की जिम्मेदारी एक हर मुसलमान की है और हर शहरी की है। आज हमारे मदारिस में हमारे मदारिस के तलबा को मेरा मशवरा है कि हम हमारे दीनी उलूम के साथ जो हमारे बुनियादी हुकूक हमको हमारा आइन देता है, उसको भी सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसका मुताला करना चाहिए, क्योंकि आप दीन के दाई हैं।
تو ہم کو چاہیے کہ ہمارا آئین، ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی اس کے ساتھ ہمارے جو آپ کے ہمارے سلیبس ہے اس میں کانسٹیٹیوشن کو بھی انکلوڈ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمارا دنیا میں، ملک میں ہمیں تحفظ دینے کا ایک ہی یہ ہے جو ہمارا آئین ہے۔ ہمارے حقوق ہم آئین سے حاصل کرتے ہیں، ہماری آزادی آئین سے ملتی ہے، کانسٹیٹیوشن سے ملتی ہے۔ تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کا مطالعہ کریں اور دینی تبلیغ کے ساتھ ہمارے کانسٹیٹیوشن کو، ہمارے حقوق کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ تمام کی ہے، کیونکہ اب آپ ملک میں اسلام کے داعی ہیں اور آپ جاننا چاہیے، اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہمارے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے پہلے مدینے کا کانسٹیٹیوشن بنایا، اور اگر مدینے کا کانسٹیٹیوشن ہم پڑھیں تو آج کے کانسٹیٹیوشن سے بھی مضبوط ہے۔ انسانی آزادی، حقوق اس وقت بھی جہاں مدینے میں اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ پہلی، کیونکہ وہ پیغمبر رسول ہی نہیں تھے، ایک ایڈمنسٹریٹر بھی تھے۔ انہوں نے بنیاد ڈالی مدینہ منورہ میں ایک ملک کی، ایک کانسٹیٹیوشن کی اور ایک حکومت کی، اور حکومت کا وہ کانسٹیٹیوشن جو بنا اس میں ہر مدینے میں رہنے والا شخص کی کو آزادی تھی، مذہبی آزادی تھی، اور وہ اپنے مذہب کے حساب سے چلتا تھا۔ دعوت تھی مگر مذہبی آزاد تھی، جبر نہیں تھا، اور ان کو حقوق دیے گئے تھے۔ وہ ایک شہری تھے، شہری کے حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دیتے آئے ہیں اسلامی حکومتوں، اور اسی طرح سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع میں تھا، اگر اس کے باریکی میں گئیں گے تو ہمارا جو یونائٹڈ نیشن ہے، جو عالم اعجاز ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا ایک ہے، ایک گلوبل ولیج ہے، اس طرح سے بات کرتے ہیں، یہ درس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری پیغام میں دنیا کو دیا۔ وہ ہم دنیا کو بتانا ہے۔ آج ہم اس کے اوپر تحقیق بھی نہیں ہے، ریسرچ بھی نہیں ہے، اس کو ہم تشہیر بھی نہیں کر رہے۔ تو اس موقع پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے بزرگوں کو جو نے قربانی دی، ہزاروں لاکھوں علماء کرام آزادی کے لیے شہید ہوئے، وہ تاریخ کو ہم دہرانا ہے، پڑھنا ہے، اور وہ جذبہ حاصل کرنا چاہیے، ملک کا جذبہ۔ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس کے لیے جان دیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ملک ترقی کر رہا ہے۔ ملک جب ترقی کر رہا ہے تو ملک کے ہر عوام میں اس میں حصہ لینا چاہیے۔ آج ضرورت ہے ایک بیلنس ایجوکیشن۔ ہم کو دینی علوم بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سے ہم محروم رہ جائیں گے تو آج جو حالت مسلمانوں کی ہندوستان میں ہو رہی ہے وہ اور زیادہ بدتر ہوتی جائے گی۔ یعنی ہم دنیا میں جینا ہے، اس دنیا میں جی کر ہم صحیح اسلام کی تعلیمات کو لے جانا ہے، ہمارا فرض ہے۔ اگر وہ دنیا میں ہم جانا چاہتے تو دینی علوم سے ہم محروم نہیں رہ سکتے۔
تو کوشش ہونا چاہیے کہ ہم دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم کا بھی مہارت حاصل کریں، اور مجھے خوشی ہے کہ آج ہندوستان کے ہر مدارس میں یہ کوشش ہو رہی ہے، اور دینی اور دنیاوی علوم کی شروعات اچھے طرح سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شاہین ایک ادارہ ہے بدر میں، وہ حفاظ کرام کو ڈاکٹر بنائے، حافظ بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک ڈاکٹر ایک حافظ کتنا خدمت کر سکتا ہے دین کی اور دنیا کی۔ تو اس لیے آپ کے اوپر جو مدرسے کے طلبہ ہیں، ہمارے مدارس کے طلبہ ہیں، وہ اسلام کے داعی ہیں، اور آپ کو ملک کی آزادی کے بارے میں ایک اچھی طرح سے جانکاری ہونا چاہیے۔ ہمیں فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور ہندوستان کے لیے ہم جان دیں گے، قربانیاں دیں گے۔ آج کے جو حالات جو بھی ہم سمجھتے ہیں، ہم مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں، ہم دیکھے ہیں، پڑھے ہیں۔ امت کے اوپر بہت سے اس طرح کے اور اس سے بدتر حالات کا سامنا کیا ہے، تو انشاءاللہ ہر وقت برا ہی نہیں ہوگا، اچھا وقت آئے گا، کیونکہ ہماری جمہوریت ہے۔ جمہوریت میں ہم اگر کوئی غلط حکمران آ گیا تو ہمارا جمہوریت، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں وہ آزادی دیتا ہے کہ ہم حکمرانوں کو چنتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے ہندوستان کے آئین کی، خصوصیت ہے کہ لوگ حکمرانوں کو چنتے ہیں، لوگ قانون بناتے ہیں۔ کوئی ایک بادشاہ قانون نہیں بناتا اس ملک میں۔ اس ملک میں قانون بناتا ہے لوگ، لوگوں کے نمائندے بناتے ہیں ان کی رضا سے۔ اگر آپ دیکھیے کتنا ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا ہے کہ 5 سال سے زیادہ ایک حکومت کو وقفہ نہیں دیا جائے گا۔ 5 سال میں اگر کوئی حکمران صحیح طریقے سے حکومت نہیں کر رہا ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن آپ کو حق دیتی ہے کہ اس حکمران کو بدل دیا جائے۔ کہیں بھی دنیا میں بادشاہ کو بدلنے کی عوام کے پاس کوئی یہ نہیں تھی، جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو ڈیموکریسی ہے۔ تو ہم کا اس ڈیموکریسی کا، اس آزادی کا جشن منانا چاہیے۔ صرف رسمی طور پر جشن نہیں منا رہے ہیں، ہم دل سے جشن منا رہے ہیں، کیونکہ ہم آزاد ہیں۔ ہم سوچ سکتے ہیں، ہمارا جو بھی ہمارے خیالات ہیں اس کا بغیر ڈر کے ظاہر کر سکتے ہیں۔ اختلاف کسی کے حکمران کی رائے سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ آزادی، اسی کو آزادی کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء اکرام، بزرگوں، آج بہت بڑا دن ہے۔ مجھے جیسا کہ عبید اللہ شریف صاحب نے کہا، میرا بچپن آزادی سے پہلے کا ہے، تو میں پہلی آزادی میں بھی اسی طرح سے آپ کے طرح ایک چھوٹا پرائمری اسکول کا طالب علم پہلی جشن آزادی دیکھا ہوں، شرکت کیا ہوں۔ تو اللہ نے مجھے یہ شرف حاصل کیا کہ لگاتار 77 آزادی جو منا رہے ہیں، ان تمام آزادی میں دیکھنے کا، سننے کا اور اس میں شامل ہونے کا موقع ادا کیا، اس کا شکر ہے اللہ کا۔ تو آج ملک صرف آزاد نہیں، جیسا کہ میں نے کہا، ایک جمہور ہے، جمہوریت ہماری ہے۔ 47 میں آزادی ملی،
50 में हमें जमहूरियत मिली, हमारा आइन बना, मुल्क तकसीम हुआ, मगर हिंदुस्तान के वो मुसलमान अपना वतन, हालांकि हमारे आबा व अजदाद भी पाकिस्तान जा सकते, मगर उन्होंने अपने मुल्क में, अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी में रहने का जज्बे से यहाँ हम रहे हैं, हम किसी के मेहरबानी से यहाँ नहीं हैं। इसलिए ये खुद एतमादी पैदा करना चाहिए, हम कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जब हम कमज़ोर समझते हैं, कोई तो आपको सेकंड क्लास सिटीजन नहीं बना सकता, खुद हम बना लेते हैं। हम जो मजबूर हो जाते हैं, हम जो कमज़ोर समझते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। हम कमज़ोर नहीं हैं और हमको चाहिए कि हम मुल्क की तरक्की में बराबर हिस्सा लें। आज कमी है तो वो है, आज हमारे अल्लाह ने जिस दिन को दौलत दिए है, आज क्या हम वो दौलत मुल्क की तरक्की में खर्च कर रहे हैं? क्या हम इदारे बना रहे हैं, हम हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं, तालीमी इदारे बना रहे हैं? क्यों हम पीछे हैं? किससे कम हैं हम? दूसरे कौमों के जो कंट्रीब्यूशन है मुल्क में, वो कंट्रीब्यूशन मुसलमानों की क्यों नहीं है? तो आजादी जब आती है, इस वक्त सोचने का भी मौका होना चाहिए। याद रखिए, अल्लाह की फितरत देने की है, अल्लाह से हम मांगते हैं, हम किसी से नहीं मांगते। आज एक ही हमारे पास वाहिद रास्ता, क्या आप ये तय कर लीजिए कि हम देने वाले बनेंगे, पूछने वाले नहीं। जो अल्लाह की फितरत देने वाली है, इंसान की फितरत भी वही होना चाहिए। इंसान खिदमत करने आया है, देने आया है, लेने नहीं आया है दुनिया में। तो आज हमारी कौम को देने वाला बनना चाहिए, किसी भी तरीके से, दीन, दुनिया, इल्म, कुछ भी हो, देने वाले बने। इससे हमारी आपके साथ कोई डिफरेंस होने का, आपको दुश्मन भी अगर आपसे दुश्मनी रखता है तो आप देने वाले हैं तो आपके पीछे झुकता है। ये फितरत हमको हासिल करना चाहिए। आज बहुत ही मुबारक दिन है। मैं दोबारा आप तमाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। मैं हज़रत अमीर शरीयत का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस तारीख़ी इदारे में बुलाकर ये यहाँ फ्लैग हाइस्ट करने का मौका फराहम किया। ये मुझे फ़ख्र की बात है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला इस मदरसे को तरक्की करे और इसकी हिफाजत करे। शुक्रिया। हम सब मेहमाने खुसूसी का शुक्रगुजार हैं कि आपने कीमती खिताब से हम तलबा को नवाजा। उम्मीद है कि तलबाए किराम आप इन कीमती बातों से इस्तिफादा करेंगे और मुल्क की आज़ादी में हमारे बुज़ुर्गों ने जो हिस्सा लिया है, उनकी कुर्बानियों को हम सब याद करते रहेंगे। हमारा मुल्क आज़ाद हो गया और हमें आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिली नहीं बल्कि आज़ादी हासिल की गई है। इसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, उलमाए किराम ने, मुल्क के बिरादरान वतन ने सब मिल कर के कोशिशें की, कुर्बानियाँ दी, तो उनकी कुर्बानियों के नतीजे में ये मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ादी छीन कर ली गई है, वरना अंग्रेज़ ऐसे नहीं थे कि वो मुल्क छोड़कर चले जाते। हमारे उलमाए किराम ने खुसूसी तौर पर, और जैसा कि
مہمان گرامی نے کہا کہ مدارس عربیہ دینیہ کا ملک کی آزادی میں خصوصی حصہ رہا ہے، اور محمد سلیمان بنگلور، محمد سراہی اعتصام بنگلور سے وہ تشریف لائیں اور قرآن ہندی پیش کروائیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ پربت و سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، پربت و سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رش کے جنا ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشا ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا
ہندوستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا سارے جہاں سے اچھا شکریہ اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم علي كلمة الإسلام والمسلمين اللهم علي كلمة الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم فل أصلحتهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله. تو یہ تھی آج کی رپورٹ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو. شکریہ. دھنیہ واد.